ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب ملک کے اندر جمعہ کے خطبات میں تبلیغی جماعت پر پابندی کا اعلان کیا گیا اور تبلیغی جماعت پر مختلف قسم کے شکوک اور شبہات بیان فرمائے گئے، اور تبلیغی جماعت جو ہے یہ عالم اسلام کی وہ عظیم الشان جماعت ہے جس میں نہ مذہب، نہ مسلک اور نہ ہی انسان کے رنگ و نسل کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، بلکہ قرآن و سنت کی تبلیغ اور دعوت کو عالمی سطح میں بیان کیا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کا ماخذ یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کو عملاً طور پر پریکٹیکلی انسانوں کے جسموں پر نافذ کیا جائے۔ عرب ملک کے اندر جو ہے یہ کہنا کہ تبلیغی جماعت اللہ کی طرف نہیں بلاتی، توحید کی طرف نہیں بلاتی، بدعات کرنے والی ہے، یہ نہایت ہی لا علمی ہے۔ ان کو اصل میسج نہیں پہنچایا گیا۔ جب تک آپ کسی جماعت کے ساتھ یا کسی تحریک کو قریب سے نہ دیکھیں یا اس کے ساتھ نہ جائیں، آپ اس کے بارے میں فیصلہ اخذ نہیں کر سکتے۔ آج تبلیغی جماعت جو ہے اس کے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ کروڑوں انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغی جماعت کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ کروڑوں انسان ہیں جن کی زندگیاں تبلیغی جماعت کی وجہ سے تبدیل ہوئیں۔ ناچنے والے، گانے والے، اداکار، گلوکار، فنکار اور شراب و موسیقی کے اندر ڈوبے ہوئے انسان آج کس طرح جو ہے بارش، دستار اور محراب کے ساتھ ماتھے پر سجائے ہوئے ہمیں اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے، قرآن و سنت کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنا پیسہ، اپنا مال اور اپنی جان کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے 4 ماہ، چلہ، 7 مہینے، 10 دن، 3 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر صرف اس لیے کہ اللہ کا دین انسانوں کی زندگی میں آ جائے۔ یہ اپنے گھر کے رزق کے معاش کے لیے گھر چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اب آپ دیکھیے جو لوگ معاش کے لیے گھر سے 2-2، 3-3 سال دور رہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں واپس آتے، ان کے بارے میں کوئی فتویٰ صادر نہیں کرتا۔ لیکن جب کوئی اللہ کے دین کے لیے 3 دن، 10 دن، 40 دن، 4 ماہ جب خروج کرتا ہے، نکلتا ہے، تو اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ تو یہ لا علمی بھی ہے، کم علمی بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ اب حاضر غائب تک میرا پیغام پہنچا دے۔ اب پوری دنیا کے اندر آپ بتائیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس آیت کریمہ کا مجھے دنیا کے اندر دکھا دیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف تبلیغ کرنے والی ہو اور امر بالمعروف کرنے والی ہو۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ امت کے بہترین اس لیے کہا گیا کہ یہ دعوت دینے والے ہیں۔ اب یہاں جماعت التبلیغ والدعوہ اس پر پابندی عائد کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ بدعات کرتی ہے، یہ 100% غلط ہے۔ تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے جس نے اس صدی کے اندر امت کی وہ خدمت کی ہے جو پچھلے 1400 سالہ تاریخ اگر آپ دہرا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ رب العزت نے ایسی عالمی تحریک، ایسی تحریک کہ عام آدمی جو عالم نہیں، قاری نہیں، لیکن وہ جو زبان بھی نہیں جانتے لیکن راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو ایمان سے محروم ہیں، جو اسلام سے محروم ہیں، تو یہ جو ہے جاہل طبقہ، یہ ان پڑھ طبقہ جو قرآن کا بھی قاری نہیں ہے، جو حدیث کا بھی حافظ نہیں ہے، لیکن راتوں کو مصلے بچھا کر یہ بوڑھے رائیونڈ میں، پوری دنیا کے تبلیغی مراکز میں اور کوئی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے
یہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کس کے لیے؟ سعودی عرب والوں کے لیے، دبئی والوں کے لیے، امریکہ والوں کے لیے، افریقہ والوں کے لیے، پاکستان والوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو عذاب سے بچا لے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں سرخرو کر دے۔ یہ دعا کرنے والی جماعت دنیا میں صرف تبلیغی جماعت ہے جو اپنے مخالف کے لیے بھی دعا کرتی ہے، جو اپنے انکار کرنے والے کے لیے بھی دعا کرتی ہے۔ یہ نبوت کا طریقہ ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پتھر مارنے والوں کے لیے آپ نے دعا کی، آپ نے گندگی پھینکنے والوں کے لیے دعا کی، اور یہاں ہم عرب ملک کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، اور قرآن و سنت کا پیغام ہر گھر میں پہنچ کے رہے گا۔ یہ ہمارے نبی کا مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ سے کہ تمہارے والد کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچے گا، اور یہ کون پہنچائے گا؟ تبلیغ ہی پہنچائے گی۔ تو تبلیغی جماعت کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو بدعات کی طرف لائے، یہ تو سنت پہ لانے والی جماعت ہے، اعمال کی دعوت دیتی ہے، یہ اعمال کی طرف لانے کی محنت کرتی ہے۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، یہ قول اصحاب رسول ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جماعت ایمان کی دعوت دیتی ہے، جب انسان ایمان پر آتا ہے تو اعمال آسان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایمان مضبوط نہ ہو تو اعمال مشکل لگتے ہیں۔ آج گناہ چھوڑنا، بدکاریاں چھوڑنا، شراب چھوڑنا، ظلم چھوڑنا، یہ گناہ چھوڑنا مشکل کیوں ہیں؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو یاد رکھیے آج سے 20 سال پہلے ہمیں خود اللہ نے ہدایت تبلیغی جماعت کی برکت سے دی، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے 30-40 سال میں کئی لوگوں کو دیکھا جن کو ہدایت ملی۔ تو 20 سال پہلے تھوڑا سا تبلیغی جماعت کے بارے میں شک ہوا، مجھے شکوک سا ہوا کہ یہ جو ہے ان میں تھوڑی سی یہ خامیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں۔ تو ایک رات سویا تو خواب میں حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اس کام کے بارے میں شک کر رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول نے کیا، یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے گھر سے نکلے، لوگوں کے پاس گئے، تبلیغ کی، تو ایک دم آنکھ کھل گئی۔ تو میں نے ایک بزرگ کو جب یہ بتلایا تو آپ فرمانے لگے کہ آپ کو انہوں نے سمجھا دیا ہے۔ یاد رکھیں، تبلیغی جماعت سے محبت کریں، تبلیغی جماعت کا ساتھ دیں۔ یہ تبلیغی جماعت اس دور کے اندر گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ اس فرعون کے پاس گئے جس کو 400 سال درد سر بھی نہیں ہوا تھا، اس پہ کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی مشکل نہیں آئی، لیکن کیونکہ اللہ کا داعی نہیں گیا تھا، دعوت دینے والا نہیں گیا تھا۔ اللہ کی دعوت، یاد رکھیں، داعی اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو داعی کا جب انکار کیا جائے یا اس کے رستے میں آیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ گرفت آتی ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ جب گئے تو 400 سال جس کے درد سر نہیں ہوا، سلطنت جس کی پوری دنیا میں تھی، جب آپ نے اس کو چند جملے توحید دعوت کے بولے، تبلیغ کے بولے، اس نے انکار کیا، اللہ نے اس کی سلطنت ختم کر دی، اس کا اقتدار ختم کر دیا، یہاں تک کہ وہ خود ختم ہو گیا۔ اس لیے دعوت دینے والے کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اور مسلمان داعی ہوتا ہے، ہر مسلمان داعی ہے، ہر مسلمان جماعت التبلیغ والدعوہ کا ممبر ہے۔ چونکہ یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں شرف ملا ہے کہ جو نبی کام کرتے تھے وہ ہر مسلمان کرتا ہے، چاہے وہ عرب ہے چاہے عجم ہے، وہ اللہ کے قرآن کا داعی ہے، نبی کے فرمان کا داعی ہے۔ تو تبلیغی جماعت یہ دو کام لے کر چلتی ہے، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔